اس وقت آخر میں ایک دو طبی باتیں بتا دیجیے. یہ انسان بالوں کا گرنا، گنج پن ہونا، چہرے پہ غیر ضروری بال ہونا، یا بالوں کا دو شاخہ سہ شاخہ ہو جانا، یہ بیماریوں کے حوالے سے کچھ ارشاد اصل میں یہ جو خاص طور پر عورتوں میں یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ بال گر جاتے ہیں یا یہ ہوتا ہے. دو باتیں ہوتی ہیں اس میں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ان کے ہارمون ڈسٹرب ہوتے ہیں، اچھا، جس سے غیر ضروری بال آنے لگتے ہیں. ٹھیک. کیونکہ فیمیل جو ہارمونس ہوتے ہیں وہ بننا بند ہونے لگتے ہیں، اور وہ فیمیل ہارمون جو ہوتے ہیں ہارمونس فیل میں کنورٹ ہونے لگتے ہیں. جب مردانہ ہارمونس پیدا ہونے لگتے ہیں تو یہ غیر ضروری بال آنا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا، آج اس وقت میں یہ کثرت سے ہو رہا ہے. جی جی. یہاں داڑھی تک. اچھا، اس کی وجہ ہے خاص طور پر فارمی اشیاء جیسے چکن ہے، انڈے ہیں، ان کو فیڈ اور ان کی جو ویکسین ہے وہ ایکسٹرا ہارمونز اور پروٹین پر ہے. اچھا، ہم جو چیز کھاتے ہیں اس کا اثر ہم پہ ہوتا ہے. یہ علاج بالمثل کے تحت ہے کہ جب ہم کوئی غذا لیتے ہیں اگر اس میں ایکسٹرا پروٹین ہے تو ہمیں ایکسٹرا پروٹین ملے گی، ایکسٹرا ہارمونز ہے تو ایکسٹرا ہارمونز ملیں گے. ایسا نہیں بات. اچھا، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جب ایکسٹرا ہارمونز ملتے ہیں تو ہم میں تبدیلیاں آنا شروع ہوتی ہیں لیڈیز میں، جس کا نتیجہ ہوتا ہے غیر ضروری بال ہوتے ہیں. اچھا، پھر جب فیمیل ہارمونز ان کے ڈسٹرب ہوتے ہیں اور بننا بند ہونے لگتے ہیں اور میل ہارمونز بننے لگتے ہیں تو ان کے پیریڈ خراب ہو جاتے ہیں، ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. یا تو وہ بند ہو جاتے ہیں یا کم ہو جاتے ہیں. اچھا، جن کے بند ہو جاتے ہیں ان کی بڑی تیزی سے گروتھ ہونے لگتی ہے. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے ان کو موٹاپا آنے لگتا ہے، جسم پھولنے لگتا ہے ان کا. یہ خطرناک عمل ہے. لہذا ان کی یہ چیزیں بند کرائی جائیں جو مردوں کی طاقت کو تقویت دینے والی چیز. یہ تو احتیاط ہو گئی. احتیاط. علاج اب علاج یہ ہے کہ ان کے ہارمونز کا علاج کیا جائے، یعنی کہ جو میل ہارمونز بننا ہے ان کو روکا جائے. اچھا، یہ علاج جو ہے مزے کی بات یہ ہے کہ آج تک ایلوپیتھک میں نہیں ہوا. اب تک کی جو بات ہے خود ڈاکٹروں کا کہنا یہ ہے کہ اس کا علاج نہیں ہے. نہیں، میرے پاس کیس آتے ہیں ایسے، امریکہ تک سے آتے ہیں کیس، اور ان کے علاج بھی چل رہے ہیں میرے پاس. کئی لوگوں کے، لڑکیوں کے، وہ وہیں پیدا ہوئی، وہیں جوان ہوئی، ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہے. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں بھی اس کا کوئی علاج نہیں. انہوں نے کنسلٹ بھی کر لیا ڈاکٹروں سے، سب کچھ کر لیا. اچھا، ہمارے یہاں اس کا علاج بہت آسان ہے اور بہت اچھا ہے. وہ عورتیں یا لڑکی ہیں جن کے ہارمونز ڈسٹرب ہو گئے، بند ہو گئے، یہ پیدا ہو گیا ان میں بال وغیرہ، ان کے لیے یہ ہے کہ میتھی دانہ، کلونجی، زیرہ، السی اور ہلدی، یہ گھریلو علاج بتا رہا ہوں میں کچن سے، جی، ان کو پاؤڈر بنا لیا جائے، ہلدی دیسی لی جائے، اور پھر آدھی آدھی چمچی صبح شام پانی سے لی جائے. گرم دواؤں چیزوں سے پرہیز کیا جائے. تمام اجزاء ہم وزن ہوں. ہم وزن مکس کر، بالکل مکس کر لیں. ایسا نہیں بات. جی، انشاءاللہ کچھ عرصے میں جو پیریڈ بند ہوں گے وہ جاری ہو جائیں گے، یا جن میں کمی ہوگی وہ درست ہو جائیں گے، اور یہ میل ہارمونز بننا بند ہو جائیں گے. ٹھیک ٹھیک آئی نا سمجھ بات. اچھا، ایک بات اور بھی ہے، جس بچی کے ہارمونز ڈسٹرب ہوں گے اور میل ہارمونز بننے لگیں گے زیادہ، اس کی شوگر بڑی ہوئی آئے گی. جب شوگر ٹیسٹ کی جائے گی تو شوگر بڑی ہوئی آئے گی، کہا جائے گا بھی شوگر ہو گئی اس کو، جبکہ وہ شوگر ہوتی نہیں ہے. اس کو اس فیل کی وجہ سے چونکہ وہ ہارمونز تبدیل ہو رہے ہیں نا، تو یہ ہارمون انسولین کا لیول بڑھ جاتا ہے. اگر وہ اس پہ کور کرے گی، اس پہ عمل کرے گی اور اس کو اپنے کور کر لیں گی تو وہ آٹومیٹک شوگر اس کی ختم ہو جائے گی. میں نے ڈاکٹر کو شوگر کی دوا میں ڈال دیتے.
وہ بھی ختم ہو جاتی ہے. اب رہ گئی کہ بھائی بال گرتے ہیں, گنج پن ہو جاتا ہے اور دو منہ ہو جاتے ہیں بالوں کے, یہی اجزاء جی لے لیا جائے. مثال کے طور پر ہم نے ایک چٹاک سارے اجزاء لے لیا. اب ان اجزاء میں ہم پیاز کا پانی نکال کے ڈال دیں. جتنے وزن ان اجزاء کے ہیں اتنا وزن پیاز کا پانی ڈال دیں. ٹھیک ہے, ایک دن چھوڑ دیں اس کو. اس کے بعد دوسرے دن اس میں اس سے 10 گنا بڑھتی تیل ڈال دیں. یعنی کہ یہ سارے اجزاء اگر آدھا پاؤں ہیں تو ہم 1 کلو تیل ڈالتے ہیں. تیل کوئی سا بھی ہوگا, تیل سرسوں کا لے لو, تلی کا لے لو, یہ اچھے تیل ہوتے ہیں. باہر ممالک میں عام طور پہ زیتون زیادہ ملتا ہے. زیتون کا لے لو آپ, زیتون کا مل جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ زیتون کا بھی کام کرتا ہے اس میں. آپ وہ لے کے نا اس میں پکا لو, یہ سب اجزاء جل جائے. اس کو چھان کے رکھ لیں اور وہ سر میں لگائیں, لیپ کریں, جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بال گرنا بند ہو جائیں گے, گنج پن کو فائدہ ہوگا اور بال بڑھیں گے, دو منہ ہونا بند ہو جائیں گے. آئی نا سمجھ بات؟ اچھا, یہ عمل تیل کا میل فیمیل دونوں کے لیے اچھا ہے. لیکن چونکہ میل میں اگر وہ بیماری بھی ہے ساتھ میں تو پھر اس کے لیے وہ دوا بھی کر لے تو فائدہ ہو جائے گا بالکل انشاءاللہ تعالیٰ. یہ جو خواتین کو داڑھی کے بال نکل وہ اسی کے میں بات بتا رہا ہوں. اچھا, اب اس کو روکنا, جو پیدا ہو جاتے ہیں بال, اس کو روکنے کے لیے یہ ہے کہ انار کا چھلکا, پھٹکری, سورنجان تلخ اور مازو, یہ ہم ساری چیزیں جو ہیں 50 گرام لیں. انار کا چھلکا ڈبل لیں, 100 گرام لیں. اس کو پاؤڈر بنا لیں بالکل باریک. اب ویکس کرا کے, اب جو ہاٹ ویکس کرائیں وہ ہاٹ ویکس کرائیں, جو نارمل کرائیں وہ نارمل کرائیں. اس کے بعد ویکس کرانے کے بعد اس کا لیپ شروع کریں رات کو, اور کم سے کم 1-1.5-2 گھنٹے اس کو لگا رہنے دیں خشک ہونے تک. جب یہ خشک ہو جائے تو منہ دھو دیں, چہرہ دھو دیں. روزانہ اس عمل کو کریں, یہ مسام بند کر دیتا ہے سارے. کچھ عرصے عمل کریں, بالکل یہ مسام بند ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, یہ بال آنا بند ہو جائیں گے. اس میں ایک چیز بہت عام طور پہ چلتی ہے, سوال اکثر آتے ہیں کہ بلڈ پریشر کے مریض اس کو استعمال کرے نہ کرے وغیرہ. یہ دیکھیں بچیوں کے عمل کی چیز ہے یہ. اور ایک بات اور, بلڈ پریشر کوئی مرض نہیں ہے خود, بلڈ پریشر علامت ہے. جیسے کھانسی مرض نہیں ہے مگر کھانسی علامت ہے. ٹھیک ہے نہیں, کس بات کی کہ پھیپڑوں پہ بلغم ہے, اس کو دفع کرنے کے لیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بلڈ پریشر اگر ہے تو فنکشن گردے کا بگڑ رہا ہے یا دل کا بگڑ رہا ہے, جس کی وجہ سے بلڈ پریشر ہو رہا ہے. دوسری بات یہ ہوتی ہے ریا, گیس, اس وجہ سے بھی ہوتا ہے. اب یہ چیزیں جو استعمال ہو رہی ہیں یہ ریا کو توڑیں گی, گردوں کی اصلاح کریں گی, دل کو تقویت دیں گی, تو اب بلڈ پریشر کو کیا نقصان کریں گی. سبحان, جزاک اللہ خیر, جزاک اللہ خیر.